السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاضرین امت مسلمہ، چند باتیں اسی وجود کے متعلق پیش کرتا ہوں۔ بزرگوں، نوجوانوں، بوڑھوں، تصوف کے لائن والوں کو اور شریعت والوں نے بھی اس پر ذرا غور کیجیے۔ تو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے سجاوار ہے۔ اہل تصوف کو ہمیشہ اپنے ذہن میں نمودار ہونے والی خیالات، یعنی اہل تصوف کو ہمیشہ اپنے ذہن میں نمودار ہونے والی خیالات اور تصورات پر گہری نظر رکھی ہوتی ہے۔ جو کوئی روحانیت میں، اپنی عبادت میں، ریاضت میں جاتا ہے، اس کے لیے اپنی نظر گہری رکھنی ہوتی ہے۔ اس کے ماشوائے جو شکلیں تصور کے دائرے میں آتی جاتی رہتی ہے۔ جب کوئی فکر میں بڑھتا ہے، تصور میں آتی جاتی شکلوں پر قائم رہتا ہے، تو جو تصورات کے دائرے میں موجود رہتے ہیں، تصور اگر صحیح ہے تو شکلیں بھی صحیح ہی رہیں گی، آئے گی۔ اور اگر تصور غلط ہے تو پھر شکلیں بھی غلط ہی ہوں گی۔ عاشق کو ہمیشہ ہر شکل اور صورت کو نورانی دائرے میں ہی دیکھنا چاہیے، یعنی اچھے خیالات اچھی نظر سے دیکھنا۔ نورانی کا مطلب ہوتا ہے اچھی نظر، اچھے خیالات اور اچھی روحانیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نور اعلیٰ نور تھے، انہی کے نور میں دیکھیں گے، کیونکہ نورانی دائرے ہی میں دیکھنا چاہیے۔ جو کچھ بھی دیکھتا ہے نور ہی میں دیکھتا ہے، کیونکہ نور میں پیدا ہونے والی ہر شے کو نور ہی ہوا کرتی ہے۔ نہ نار تو ناری ہی ہوا کرتی ہے، ناری ہی ہوا کرتی ہے۔ اور اس میں وجود لینے والی ہر شے نار ہی کی خصلت رکھتی ہے۔ وجود لینے والی ہر شے نار ہی کی خصلت رکھتی ہے۔ اس میں شیاطین جنات کی خصلتوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ شیاطین اور جنات کی خصلتوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اہل تصوف ہمیشہ یہی تصور رکھتے ہیں کہ وہ نورانی حلقے میں ہی ہیں، اور ان کے اطراف نور ہی نور ہے۔ اور وہ اگر پرواز بھی کر رہے ہیں تو نور ہی میں پرواز کر رہے ہیں، اور اپنی منزل کو بھی وہ نور ہی کے دائرے میں پاتے ہیں۔ یہ اور خلاصہ بھی ہوگا، اگر اس کا خلاصہ اپنے پیر و مرشدوں کے ساتھ کس طرح ہوگا، کیا ہوگا، آپ کے رہبروں سے دریافت کر لیجئے۔ وہ جس طرف بھی دیکھتے ہیں نور ہی کو نور دیکھتے ہیں، نور کو دیکھتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین۔ واجب الوجود کو ہمیشہ نورانی دائرے میں رکھنے سے
حق تعالیٰ کی تجلی اور اخلاق کو اپنے وجود میں مخصوص کرنے میں مدد ہوتی رہتی ہے، یعنی اپنے اخلاق کردار بھی اچھے ہونا چاہیے، اور یہ وصف اس میں حق تعالیٰ کا عین ہوا کرتا ہے اور کمال ذات کو مناسب ہے۔ باقی اس وجود میں تسبیح ذاتی بھی ہے اور صفت بھی موجود ہے۔ نور ذاتی کو طاق، چراغ قندیل وغیرہ سے تشبیہ دیا گیا ہے۔ تصوف کے دائرے سے طاق سے مراد اس کا سینہ ہے۔ تصوف کے دائرے سے طاق سے مراد اس کا سینہ ہے، اور قندیل یعنی شیشے سے مراد ہے، اور اس کا قلب، اور چراغ سے مراد اس کی سطر۔ یہ سب کیفیتیں نور اعلیٰ نور ہیں۔ یہ سب اپنے ظاہر مفہوم سے جمال الہی کی ذاتی صورتیں ہوا کرتی ہیں۔ اور جب کوئی اپنے گہرائی کے اندر ذکر میں جا کے بیٹھتا ہے، کوئی اللہ والا ہو، کوئی اگر شوق والا ہو یا اپنے پیر و مرشد ہو، تو واجب الوجود کو قدرت نے کلمہ طیبہ کے رمز اور کلام اللہ کے بھید پر بھی ظاہر کیا ہے۔ واجب الوجود کو قدرت نے کلمہ طیبہ کے رمز اور کلام اللہ کے بھید پر ہی ظاہر کیا۔ واجب الوجود میں جو خزانے پوشیدے ہیں، یہ خزانے چھڑا کو پیر و مرشد بتاتے ہیں۔ ایک الفاظ معرفت کے معنی نہیں ہوتے، معرفت ڈائریکٹ ایک بولا جاتی ہے، اس کے معنی کیا، اس کے معنی کیا نہیں۔ جو خزانہ پوشیدہ ہے انہی کو بتا دے بنیاد بنا کر ان کائناتوں کو وجود میں لایا۔ ایسا خیال بھی کرے کہ کائنات میں جو شے موجود ہے وہ سب کے سب اس واجب الوجود میں موجود ہیں، کوئی غلط نہ ہوگا۔ اس کی اور تفصیل انشاءاللہ روبرو بیان ہوگی۔ واجب الوجود کے صفات میں یہ مقام اور منازل بھی موجود ہیں۔ واجب الوجود ظاہری وجود کو کہتے ہیں۔ وہ جیسے جیسے قدرت کی طرف پرواز کرتا رہتا ہے، یعنی اللہ کی قدرت کے طرف جاتے رہتا ہے، ویسے ویسے ہی اس وجود میں تبدیلی بھی آتی رہتی ہے، کیونکہ جس مقام میں یہ منزل پر پرواز ہوتی ہے اور اس مقام کی کیفیت جیسی رہتی ہے، وجود کا بھی اسی حالت کے تحت ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ منزل کی کیفیت ایک تو وجود کی کیفیت ایک ہو جاتی ہے۔ منزل کی کیفیت ایک تو وجود کی کیفیت ایک ہو جاتی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وجود کو ماحول کے موافق ہونا ضروری ہوتا ہے۔ حد تو یہ ہے وجود جس مقام پرواز کر جاتا ہے وہاں کے ماحول کے تحت بھی تبدیل آ جاتی ہے۔ اس وجود کے عجیب
عجیب کیفیتوں میں یہ بات بھی شامل ہے، موت کے بعد اکثر مٹی ہو جاتا ہے، لیکن خاص وجود ایسے بھی ہوتے ہیں جو موت کے بعد بھی اصلی حالت میں ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہی وہ وجود ہے جو انبیاء اور اولیاء اللہ کے وجود ہوا کرتے ہیں۔ ان کے وجود زمین کے اندر جا کر بھی سلامت رہتے ہیں اور وہ مشروب بھی رہتے ہیں، احکامات خداوندی کو برابر پورا کرتے رہتے ہیں۔ اہل باطن کو یہ بھی معلوم رکھنا چاہیے کہ عمر کلیدہ کو اگرچہ بدعات موجود نہیں، بذات موجود نہیں، لیکن وہ باطن سے اور وہ وجود عین سے زاحل نہیں۔ ہر وجود جو اس وجود میں ضم ہے وہ عین ہے، غیر نہیں، اور یہ ضروری ہے کہ وہ سب جسم کی طرف ممکنات کی نسبت رکھتے ہیں، وہ واجب الوجود ہی، اور یہ وجود بنفسی خود غنی ہے، یہ وجود بنفسی خود غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی یہ غنی ہے، محتاج نہیں، اگرچہ واجب الوجود ہے، لیکن اس کا وجود بغیر، کیونکہ واجب الوجود کو قدرت نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس میں بہت ہی عجیب سے عجیب رمز کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اس ایک طرف صورت عام پوشیدہ ہے تو دوسری طرف صورت حق بھی پوشیدہ ہے۔ یہ رمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو اس میں پوشیدہ ہے، ان رمز کی تہ تک پہنچنا اہل تصوف، اہل باطن کا فرض ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔